ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سب سے پہلے وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتاری ہے وہ سورۃ العلق ہے۔ سب سے پہلا پیغام اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کو جو دیے ہیں وہ پیغام ہے تعلیم، ایجوکیشن۔ اس لیے کہ جس قوم کے پاس علم نہ ہو وہ قوم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ علم کیسا ہو، وہ کون سے علوم ہیں جس کی وجہ سے قومیں کامیاب ہوئی ہے، اور وہ کون سی تعلیم ہے جس کی وجہ سے قومیں برباد ہوئی ہے، یہ پورا میسج اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر 114 سورتوں میں الگ الگ انداز سے، الگ الگ طریقوں سے سمجھائے۔ پہلی چیز اللہ نے ہمیں یہ بتایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ تم اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، علم حاصل کرو۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے اللہ کے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ ایک جاننے والا انسان اور ایک نہ جاننے والا انسان، یعنی ہماری زبان میں ان پڑھ انسان اور پڑھا لکھا انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تعلیم انسانیت کے لیے بہت ضروری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جس انداز سے نازل فرمایا ہے، دنیا بھر کا علوم اللہ نے قرآن کریم کے اندر رکھ دیا۔ آپ تجارت پڑھنا چاہیں، قرآن آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ ڈاکٹری کی فیلڈ میں ہیں، قرآن آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہیں، قرآن آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ سائنس جس کا آج پوری دنیا میں چرچا ہے، سائنس بنی ہی ہے قرآن کے بعد۔ اگر قرآن نازل نہیں ہوتا، اللہ قرآن کے اندر مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کا، ریسرچ کرنے کا، تحقیق کرنے کا پیغام نہیں دیتے تو نہ کبھی مسلمان دنیا کے چیزوں پر ریسرچ شروع کرتے اور نہ سائنس کا وجود ہوتا تھا۔ آج جو دنیا سائنس پر چل رہی ہے، اس کی شروعات ہوئی مسلمانوں سے، اور مسلمانوں نے قرآن کریم کے اوپر تدبر کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کر بہت ساری جگہوں پر بتائے کہ ان چیزوں میں کیوں غور نہیں کر رہے، ان چیزوں پہ کیوں اپنی تحقیق نہیں لگا رہے۔ تو بہت سارے پڑھے لکھے مسلمانوں نے تحقیق کا کام شروع کیا، بڑھتے بڑھتے جا کر جو ہے ایک سائنس کا علوم اس زمین کے اوپر آیا۔
تو غرض بتانے والی بات یہ ہے کہ تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر کیسا خیال ہے؟ آج عام طور پہ جو نظام دنیا کا چل رہا ہے، اس نظام کی وجہ سے مسلمانوں کی سوچ عام طور پہ ایسی ہو گئی جیسا کہ آج کے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی سوچ ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تعلیم کی ایک عمر طے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک عمر ہے، اس عمر میں جو پڑھ لیا، جو نہیں پڑھا مرے دم تک ختم، نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا آج کے زمانے میں اثر دیکھیے، بہت سارے ایسے لوگ، ہمارے بڑے گھر کی خواتین، گھر کے بڑے بزرگ، محلے کے بڑے بزرگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ابھی تک مکمل قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھے، پوری زندگی میں ایک بار بھی۔ انہیں یہ تک پتہ نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر اللہ نے رکھا کیا ہے، یہ کتاب مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، اللہ مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس کتاب کے اندر۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یہ ھدی للمتقین، لوگوں کو راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ ہم اسی کو اپنا رہبر سمجھتے، ہم سب کا ایمان ہے قرآن مجید کے اوپر کہ قرآن مجید ہی ہم کو راستہ بتانے والی کتاب ہے، لیکن ہم اس کو پڑھ رہے نہیں۔ اب اگر یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر اگر پوچھیں گے ہمارے گھروں کی بڑی خواتین سے، بڑے بزرگوں سے، تو ان کا جواب یہ رہتا کہ ہماری اب تعلیم کی عمر ختم ہو گئی، ہم کو پڑھنے نہیں آتا، ہماری زبان نہیں پلٹتی، یا پھر جو ہے ہم بہت کمزور دماغ کے ہیں۔ پھر انہی بڑوں کو ہم دیکھتے لاکھوں روپے کا حساب کرتے بغیر کیلکولیٹر کے، گھر کی ایک ایک چیز ان کے دماغ میں رہتی، لیکن جب قرآن کی بات آتی، دینی تعلیم کی بات آتی، تو شیطان ان کو اس طریقے سے جو ہے بھٹکا دیتا ہے کہ ہماری عمر تعلیم کی ہو گئی، اب ہمیں پڑھنا نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اسلام قبول کیے، وہی لوگوں کے ذریعے اسلام ہم تک آیا، قرآن مجید انہی کے ذریعے آیا، احادیث انہی کے ذریعے آئی۔ ان کی عمریں کیا تھیں؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے ٹیچر ہیں، 40 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سنا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے 2 سال کے بڑے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے، بلکہ ہماری ہی عمر کے لوگ تھے۔ یہ مسلمان ہوئے، اس کے بعد قرآن پڑھا، انہوں نے حدیثیں پڑھی، قرآن کی تفسیر کو سمجھا، لیکن ان کے دماغ میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہماری عمر تعلیم کی ہو گئی، اب ہم محمد رسول اللہ کے پاس جا کر پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر ہم پڑھ لیں گے تو بھی ہم بھول جائیں گے۔ کیا آپ کہہ سکتے کہ فلاں صحابی قرآن کی ایک آیت بھول گئے تھے، قرآن کی ایک آیت ان کو یاد نہیں تھی، اللہ کے نبی کی کوئی بات یاد نہیں تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 100 سال کی عمر پار ہو گئی۔ ان کے زمانے میں بعض لوگوں نے ان کے بارے میں بادشاہ وقت کو شکایت کی کہ ابو ہریرہ غلط سلط باتوں کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر رہے، اس لیے کہ ان کی عمر 100 سال کے پار ہو گئی اور انہوں کو بھولنے کی شکایت ہے۔ تو بادشاہ وقت نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ حدیثیں سناؤ۔ تو ایک بیٹھک میں حضرت ابو ہریرہ نے اس عمر کے اندر 40,000 حدیثیں سنائی۔ بادشاہ وقت نے پلاننگ یہ کی کہ جو ابو ہریرہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، لکھنے والے ماہر کاتبوں کو بلا کر پردے کے پیچھے چھپا دیا گیا کہ ابو ہریرہ جو حدیث کے الفاظ کہہ رہے ہیں تم وہ الفاظ کو نوٹ کرتے جاؤ۔
لکھنے والوں کی انگلیاں جو ہے تھک گئی، 40,000 حدیثیں لکھے انہوں نے۔ پھر 6-8 مہینے کے بعد ابو ہریرہ کو بلایا گیا۔ پھر بادشاہ وقت نے کہا کہ ابو ہریرہ آج بھی حدیثیں سنانا ہے۔ تو ٹھیک ہے بول کے ابو ہریرہ شروع ہوئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ابو ہریرہ وہی حدیثیں سنانا ہے جو اس سے پہلے سنائے تھے۔ آپ کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، ہم کو معلوم ہے، لیکن وہ لاکھوں حدیثوں کے اندر سے جو چن چن کے آپ 40,000 حدیثیں آج سے 6-8 مہینے پہلے سنائے تھے، وہی حدیثوں کو سنانا ہے۔ اب سوچئے، ایک صاحب کی عمر 100 سال کے اوپر ہے، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد ہے، اور ان کو 40,000 حدیثیں وہی سنانے کی بات ہوئی جو اس سے پہلے سنا چکے تھے۔ ہمارے لیے کتنا مشکل کام۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہو بہو جیسا پہلے سنایا تھا اسی انداز میں بغیر کسی اونچ نیچ کے سنایا۔ تو اس سے کیا سبق سمجھ میں آ رہا ہم کو کہ اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے، آپ کبھی بھی سیکھ سکتے۔ بچپنا گزر گیا، قرآن تجوید سے نہیں سیکھے، اب جوانی آ گئی، ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، نماز کے فرائض اگر ہم کو معلوم نہیں ہے، اگر غسل کا طریقہ ہم کو معلوم نہیں ہے، قرآن ترجمے کے ساتھ ہم کبھی پڑھے نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے اس کو ہم کبھی سمجھے نہیں، تو بتائیے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ تو دین کی بنیادی چیزیں ہیں نا۔ ابھی ہمارے معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں گے، اگر ہم دیکھیں گے ہمارے گھروں کے لوگوں کا، خود ہر فرد اپنے گھر کے لوگوں کا جائزہ لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جن کو اپنی نمازوں میں غفلتیں ہیں، جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں۔ مفسرین اکرام نے کہا کہ نماز میں غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کیا پڑھا جا رہا پڑھنے والے کو معلوم نہیں ہے۔ اب یہ آیت کی یہ تفسیر میں ہم اپنے کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو ذرا دیکھیں۔ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے گھر میں کتنے مرد ہیں جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم ہے، نماز میں پڑھنے والی سورتوں کا ترجمہ معلوم ہے؟ ہمارے گھر میں کتنی خواتین کو یہ سب باتیں معلوم ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ قرآن کے میں کیا فرما رہے؟ ایسی نمازیں برباد کر دے گی تمہیں، تمہارے منہوں پر مار دی جائے گی۔ اگر ہم دیکھیں گے اس وقت امت مسلمہ کا طبقہ 90% سے زیادہ طبقہ ایسے ہی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عمر طے کر لی ہے، ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ ہم بچپن میں نہیں پڑھے تو ابھی بھی ہم کو نہیں پڑھنا ہے۔ حالانکہ آپ آج کے زمانے میں علم اتنا آسان ہو گیا، آپ کو عربی نہیں آ رہی تو آپ تیلگو میں پڑھ سکتے قرآن، انگلش میں پڑھ سکتے، آپ ہندی زبان میں پڑھ سکتے، جو زبان آپ کو آ رہی وہ زبان میں آپ قرآن سیکھ سکتے۔ اگر آپ کو کوئی زبان آتی ہی نہیں، سن کر بھی قرآن سیکھ سکتے۔ آج کے زمانے میں فونوں کا زمانہ ہے، علم اتنا آسان ہو گیا، اس کے باوجود بھی آج امت مسلمہ جہالت کے بہت بڑے گڑھے پر ہے۔ بہت برا حال آج چل رہا ہے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ کوئی معمولی حالات نہیں ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے۔ صحابہ ڈر ڈر کر جیتے تھے کہ فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے، آزمائشوں کا زمانہ آنے والا ہے، امت مسلمہ پر حالات آنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے حالات کے زمانے میں ایمان پر مضبوطی سے جمنے والے لوگ مٹھی بھر رہیں گے۔ اربوں خربوں کی جو گنتی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ صحیح گنتی نہیں ہے۔ جب آزمائشیں ہوتی ہیں، حالات آتے ہیں، ایسے حالات میں ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے والے لوگ ہی آج کے زمانے میں کامیاب ہے، ورنہ بہت بڑی تعداد ہماری صفوں میں ایسے لوگوں کی ہے جو حالات کو دیکھ کر اپنے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو بدل رہے ہیں۔
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، کیا تم دنیا کی طاقتوں سے ڈر رہے ہو؟ ان سے ڈر کر تم اسلام پر چلنے سے دور بھاگ رہے ہو؟ ان سے ڈر کی وجہ سے تم اپنی نمازوں کو، اپنی اذانوں کو، اپنے پردے کو، اپنی تعلیم کو روک رہے ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں فاللہ احق ان تخشوا، کہ اگر ڈرنے کا حق تھا تو تمہیں صرف اللہ سے ڈرنے کا حق تھا، اگر تم ایمان والے رہتے تو حقیقت میں اللہ سے ڈرتے۔ معاشرے کا حال دیکھیے، کتنے مسلمان ہیں آج جو حکومتوں کے ظلم سے ڈر کر، بادشاہوں کے ظلم سے ڈر کر، معاشرے کے ظالموں کے ظلم سے ڈر کر اپنے آپ کو پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت پورے ملک کے اندر اس وقت یہی وبا چل رہی ہے۔ آج ایسے حالات ہیں کہ مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، امت مسلمہ کو دھمکایا جا رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کا ڈر ہے، دوسری طرف دنیا کی طاقتوں کا ڈر ہے۔ ایسے وقت میں امتحان کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہم خود اپنے گھروں کا محاسبہ کریں۔ کتنے ہمارے گھر کے اندر ایسے ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈریں گے؟ اس کی سزا میں ہمارے جسم کے چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ہم اس سزا کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھ کر قبول کریں گے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈریں گے۔ کیا ہمارے گھروں کے مردوں اور عورتوں کا آج یہ ایمان ہے؟ بتائیے آپ۔ ایسے حالات میں ہم گزر رہے ہیں تو بہت حالات اس وقت اس ملک کے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کی گھڑی ہے ہمارے لیے، اور یہ کوئی نئے نہیں ہے، پہلے بھی آزمایا گیا، اس کے بعد بھی آزمایا گیا، ہم کو بھی آزمایا جائے گا، ہماری نسلوں کو بھی آزمایا جائے گا۔ یہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں یا پھر اب تک ہم اللہ کو دھوکہ دینے والوں میں سے تھے۔ یہ حالات کے ذریعے ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ایمان والوں کو دشمنوں کی طرف سے یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ ایک بڑا لشکر تمہارے خلاف کھڑا ہو گیا ہے جو عنقریب تمہیں مکمل طور پر ختم کرے گا، ایسے وقت میں ایمان والوں کی صفت اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَزَادَهُمْ ایمانا۔ جب دشمن ان کے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور دشمن یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم تمہیں مکمل طور پہ ختم کریں گے، ایسے وقت میں ان کے سامنے کھڑے ہونے والے جو ایمان والے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان ایمان والوں کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے صرف اللہ کی طاقت کافی ہے۔ کیا یہ ہمت ہے آج ہمارے اندر؟ دشمنوں کو دیکھ کر کیا ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت آ رہی ہے؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، یا پھر اس کے بجائے ہمارے دلوں کے اندر خوف، نا امیدی، مایوسی، نہیں بھائی ان کی حکومت ہے، آج ہمارے دن نہیں ہے، ان کے دن ہے، سب ان کا ہے، تھوڑے دن اپن کیا کریں گے؟ اللہ کے ڈر کی جگہ پہ ان کا ڈر پیدا کر لیں گے۔ یہ بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ دو راستے ہیں ہمارے پاس اس وقت، یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ میرے گھر میں رہنے والی میری ماں، میری بیوی، میرے بچے، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے پورے کنبے والوں کے لیے اس وقت دو راستے کھڑے ہوئے ہیں، ایک اللہ کا ڈر، دوسرا وقت کے فرعونوں کا ڈر۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہم اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر والوں تک کس کا ڈر اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں اور کس کا ڈر اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم سے پہلے لوگ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ایسا بہت سارے لوگوں کو ڈرایا گیا، بہت ساروں کو دھمکایا گیا، بہت ساروں پر ظلم کیا گیا، لیکن اگر ہم اپنے باپ داداؤں کی تاریخ دیکھیں گے، ہمارے آبا و اجداد کی سیرت پڑھیں گے، تو ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیشہ اللہ کا ڈر کے راستے کو چنا، اس کی وجہ سے ان پر حالات آئے، وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔
تب جا کر اللہ نے انہیں کامیاب کیا. ورنہ ایسے حالات کے وقت جو لوگ ڈر گئے، قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں منافق کا لفظ استعمال کیا ہے. ایسے منافقین پہلے بھی تھے، آج بھی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر بھی آئیں گے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس وقت مسلمانوں کا حال ایسا ہے. ایک زمانہ تھا مسلمان خود لوگوں کے لیے ایک استاذ تھا، ایک ٹیچر تھا مسلمان. لیکن اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان تعلیم سے بالکل دور ہے. قرآن کی تعلیم بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، دنیا کا کوئی علم اس وقت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. اور مسلمانوں کا حال اس وقت ایسا ہو گیا. ایک زمانہ ہم دیکھتے تھے، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں باتیں ملتی تھی کہ مسلمانوں کا جن کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ تعلیم والوں کے پاس جڑ کر رہتے تھے. ابھی 15-20 سال پہلے کا زمانہ دیکھیے، ایک بڑا حلقہ علماء کا رہتا تھا جس میں ان کے ساتھ ایک مسجد کے امام ہیں، پورا محلہ مسجد کے امام کے مشورے پہ چلتا تھا. امام صاحب کی ایک قدر تھی، جمعے کے بیانات کی ایک قدر تھی. آج ہم ایسے ماحول میں جی رہے کہ لوگ نہ مسجد کے امام سے کچھ رہنمائی لینے تیار ہے، نہ محلے کے کسی مفتی سے اپنے تعلقات بنانے تیار ہے. ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ خود بھی مطالعہ کرنے تیار نہیں ہے اور نہ کسی سے مشورہ کرنے تیار ہے. اور جمعے کے بیانات کا حال دیکھیے، پورے محلے کے اندر ہر مسجد کا یہی حال ہے جو ہماری مسجد کا ہے کہ پورے محلے کے اندر جمعہ پڑھنے آنے والے لوگ کتنے ہیں؟ آدھے بھی نہیں ہیں. اور جو آتے ہیں تو آنے کا وقت کب ہے؟ آخری 5-10 منٹ کا ٹائم بڑی مشکل سے وہ نکال کر آتے ہیں. 5-10 منٹ جبکہ امام خطیب صاحب کی پوری بات ختم پہ رہتی. تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو دنیا، کاروبار، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان خواہشات کے چکر میں ہم اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اتنا کاروبار کر رہے ہیں، اتنا بزنس ہے ہمارا کہ ہمارا کو جمعے کا بیان سننے ٹائم نہیں ہے، قرآن روز کھول کے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ ہم کاروبار جو کر رہے ہیں اپنی بربادی کر رہے ہیں. ابھی دیکھیے کیا چل رہا، پورے ملک کے اندر اتنی قربانیوں کے بعد ہمارے بڑوں کی، مسلمانوں کا دیکھیے آپ، سال بھر مسلمان محنت کرنے کے بعد جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، کروڑوں روپے کی زکوٰۃ سے بنے ہوئے یہ مدارس پورے ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہے. اب وہ مدارس بالکل ختم ہونے کے وقت میں آ گئے. مساجد کا بھی حال یہی ہے، مدارس کا بھی حال یہی ہے. اگر ہم اس وقت اپنے علاقے کے مدرسے اور مسجد کو نہیں بچا سکے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہرگز نہیں بچا سکتے. ہم اللہ کے گھر کو نہیں بچائیں گے تو کیا اللہ ہمارے گھر کو بچائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پر فرما رہے ہیں، تمہیں اللہ دوسرے علاقوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. یسألوکا، ایک جگہ پر اللہ فرما رہے تمہیں تمہاری بستی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے علاقے کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب بھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم اپنے علاقے کے اندر تعلیم کو عام کریں. ہر کوئی اپنے گھر کے مردوں کو، خواتین کو، بچوں کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی ترغیب دے، قرآن سمجھنے کی طرف اپنے آپ کو مائل کرے، اپنے گھر والوں کو سمجھائے. ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو کوئی بیان کی ضرورت نہیں ہے، کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خود آپ کو ایک مشورہ قرآن کی شکل میں دیے ہیں، وہ مشورے کو پڑھیے. کیسا ہم ایسے حالات سے نکل سکتے ہیں، اس کے لیے کیا طریقہ ہے، اللہ نے کیا اسٹریٹجی بنانے کا ہمیں حکم دیے ہیں، یہ سب اس وقت ہمیں کرنا ضروری ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم ابھی بھی ایسے ہی وہی جو غفلتوں والی زندگی ہماری 20-30 سال سے چل رہی ہے کہ ایک کان سے ہم سنتے ہیں دوسرے کان سے چھوڑتے ہیں، باہر نماز پڑھنے کے بعد پھر ہماری وہی حالت. اگر ہم دیکھیں گے ہمارے حالات، اتحاد امت پہ لاکھوں بیانات ہم سن لیے کہ ہمارا محلے میں جڑ کر رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا، اس پہ لاکھوں بیانات ہم سن لیے. لیکن آج ہمارا حال کیسا ہے؟ ہم محلے میں جڑ کر رہنے کی تو دور کی بات، آج ہمارے گھروں میں ہم جڑ کر رہنا نہیں چاہ رہے.
ایسے حالات میں ہم کھڑے ہوئے تو بتائیے، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، تفرقہ میں پڑ جاؤ گے، تو پھر تمہاری ہوا اللہ تعالیٰ زمین سے اکھاڑ دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کو ایسے فرقوں والی قوم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسا بکھری ہوئی قوم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو وہ امت کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ بنا کر گئے تھے۔ وہ امت بنے گی ہمارے اتحاد سے، محلے کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو، محلے کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو، آپسی اختلافات کو یہ مکمل طور پہ ختم کرنے کا وقت ہے۔ آپس میں مل جل کر بیٹھ کر ہمارے آج دوستانے کے اندر جو تذکرے ہو رہے ہیں، تھوڑی طرف ادھر دیکھیے، اور ہمارا دشمن آپس میں جب ملتا ہے تو کیا باتیں ہوتی ہے، دونوں طرف آپ سوچیے۔ ہر دن ہمارا دشمن جب اس کے دوستوں سے ملتا ہے، کس طریقے سے اس علاقے کے اندر، اس علاقے کے مسلمانوں کو ختم کیا جائے، ان کو کمزور کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، ان کی سب و روز کی یہی کوششیں ہیں۔ اور ایک طرف ہم ہیں، ہم آپس میں ملتے ہیں تو کاروبار کی باتیں، دنیا کی باتیں، ادھر ادھر کی غیبتیں۔ کبھی ہم اپنے علاقے کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ کل کے دن ہماری اس مسجد کے اوپر، یا ہمارے اس مسجد کے کسی عالم کے اوپر، یا ہمارے علاقے کے کسی مدرسے کے اوپر، یا کسی نوجوان کے اوپر کل کے دن ظلماً کچھ ہو گیا تو اس کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے۔ یہ مشورے آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ خود حکم دیتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس میں مشورہ کرو تب جا کر اللہ کی مدد آئے گی۔ اگر یوں ہی جو ہے ہم بکھرے ہوئے رہیں گے تو پھر اللہ کی مدد ہرگز نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کرے سنت ادا کرے۔